اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ تیمم کے احکام میں چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ کون سے موارد ہیں یا وہ کون سی عبادات ہیں یا وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے لیے شریعت میں تیمم مشروع ہے، یا وہ کون سے موارد ہیں کہ جن میں تیمم مشروع نہیں ہے، اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ کون سے موارد ہیں کہ جہاں پر ہم تیمم رجا کی نیت سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ آغا صاحب آپ نے پہلے بیان کر چکے ہیں ہمارے سامنے کہ 7 مورد ہوتے ہیں کہ جہاں پر وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کیا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ نئی ایک بات آپ اور کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں وہاں پہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، تو اس کے بدلے میں آپ تیمم کریں گے۔ یعنی وہ اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے کہ جن میں آپ وضو یا غسل انجام نہیں دے سکتے، تو آپ وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کریں گے۔ ابھی ہماری بات یہ ہے کہ کن عبادات کے لیے یا کن امور کے لیے تیمم شریعت میں وظیفہ ہے یا شریعت میں جائز ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے 6 امور ہیں کہ جن کے لیے تیمم شریعت میں مشروع ہے۔ یعنی شریعت مقدسہ میں، دستور میں، آئین میں 6 مورد ایسے ہیں کہ جن کے لیے تیمم کیا جاتا ہے، جن عبادات کے لیے، جن امور کے لیے تیمم کرنا صحیح ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مورد واجب نماز ہے۔ یعنی آپ نے اگر واجب نماز ادا کرنی ہے اور کوئی عذر ہے، آپ وضو اور غسل انجام نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں اس واجب نماز کی ادائیگی کے لیے تیمم آپ کے لیے مشروع ہے۔ یعنی شریعت مقدسہ میں اس صورت میں تیمم ہے، آپ تیمم کر کے واجب نماز ادا کریں گے۔ چاہے یہ واجب نماز پنجگانہ نماز ہے یا نہ واجب نماز پنجگانہ نماز میں سے نہیں ہے، جیسا کہ نماز آیات ہے۔ اگر نماز آیات واجب ہو گئی ہے اور آپ وضو اور غسل پر قادر نہیں ہیں، تو اس نماز آیات کے واجب ہونے کی وجہ سے اس نماز آیات کے لیے بھی جو ہے وہ تیمم مشروع ہے۔ یہ پہلا مورد ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ یہ جو ہم یومیہ نوافل پڑھتے ہیں، ظہرین کے نوافل ہیں یا باقی نوافل ہیں یا نماز تہجد ہے، تو ان نوافل کے لیے بھی تیمم کیا ہے؟ مشروع ہے۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو تو تب مشروع ہے۔ اگر وقت وسیع ہوا ان کے ادائیگی کا، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پہ تیمم ان نوافل کے لیے بھی مشروع نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا مورد ہے۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ وہ نوافل ہیں جو یومیہ نہیں ہیں۔ ایک نماز نافلہ ہے لیکن یومیہ میں نہیں آتی، جیسا کہ نماز جعفر تیار ہے،
اس کے لیے بھی تیمم کرنا کیا ہے؟ مشروع ہے۔ شریعت مقدسہ میں ہے کہ اگر آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے اور نماز جعفر تیار پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے تیمم کرنا صحیح ہے، اور آپ تیمم کر کے نماز جعفر تیار پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہر وہ عمل کہ جس میں اگر اس کو طہارت کے ساتھ انجام دیا جائے تو زیادہ کامل اور زیادہ ثواب ملتا ہے، درجہ کمال کی طرح لے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، کوئی دعا پڑھنی ہے اور آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو ہے وہ اگر تیمم کر رہے ہیں اور تیمم کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ جب آپ تیمم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، درجہ کمال کی طرف آپ کی عبادت جائے گی، اور اس لیے بھی جو ہے وہ تیمم مشروع ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں سبب ہے وہ امور کے جن کو بغیر طہارت کے انجام دینا حرام ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی تحریر کا مس کرنا یا لفظ جلالہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کو مس کرنا۔ یہ جو امور ہیں یہ بغیر طہارت کے انجام دینا ان کا حرام ہے، لہذا ان امور کے لیے بھی تیمم جو ہے وہ شریعت مقدسہ میں دستور میں رکھا گیا ہے اور مشروع ہے۔ اور اسی طرح چھٹا مورد یہ ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس پانی موجود ہے اور پانی کا استعمال آپ کے لیے مضر بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے وضو کیا یا میں نے غسل کیا تو اس صورت میں نماز جنازہ کو نہیں ادا کر پاؤں گا، تو اس صورت میں بھی اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نماز جنازہ کو نہیں ادا کر پاؤں گا اگر وضو کے لیے گیا، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی تیمم مشروع ہے، یعنی شریعت مقدسہ میں تیمم ہے۔ اگرچہ ہم تفصیل پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ طہارت جو ہے وہ نماز جنازہ میں طہارت شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ موارد ذکر کریں گے کہ جہاں پر تیمم شریعت مقدسہ میں نہیں ہے، یعنی تیمم دستور اور آئین الہی میں ہے ہی نہیں۔ ان موارد میں ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ فقط آپ طہارت کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پہ فقط طہارت کے حصول کے لیے، اگرچہ ہم بیان کر چکے ہیں وضو کے باعث میں کہ باوضو رہنا، طہارت کی حالت میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ کے کو پسند ہے اور محبوب ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ وضو پر قادر نہیں ہے اور تیمم فقط اس لیے انجام دے رہا ہے تاکہ جو ہے وہ طہارت کی حالت میں رہے، تو اس صورت کے لیے احتیاط واجب کی بنا پہ تیمم شریعت مقدسہ میں نہیں ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ آپ قضا نمازوں کے لیے تیمم کرنا چاہتے ہیں، جو نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ہیں، آپ نے ادا نہیں کی، ان کی قضا واجب ہے، لیکن اگر آپ کو امید ہے
کہ انشاءاللہ یہ ابھی ان دنوں میں میرا عذر چل رہا ہے، میں وضو پر قادر نہیں ہوں، بعد میں انشاءاللہ باوضو ہو کر یہ قضا نمازیں پڑھ لوں گا اور میرا عذر میری زندگی میں زائل ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پہ اس قضا نمازوں کے لیے بھی جو ہے وہ تیمم مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت مقدسہ میں تیمم نہیں ہے، ان قضا نمازوں کے لیے بھی احتیاط واجب کی بنا پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا مورد یہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی جس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ یومیہ نوافل کا اگر وقت وسیع موجود ہے تو احتیاط واجب کی بنا پہ یہاں پر بھی جو ہے وہ تیمم مشروع نہیں ہے، لہذا اس کے لیے بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد چوتھا مورد یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ وضو تجدیدی نماز کے لیے مستحب ہے۔ آپ الحمدللہ باوضو ہیں، طہارت کی حالت میں ہیں، نماز کا وقت داخل ہوا ہے، اگر آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وضو تجدیدی، یہ نماز کے لیے وضو تجدیدی مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ وضو تجدیدی کریں گے، اگرچہ آپ باطہارت ہیں، باوضو ہیں، دوبارہ آپ وضو کر رہے ہیں، تجدید کر رہے ہیں، تو یہ وضو ثواب کا موجب بنے گا اور یہ مستحب ہے۔ لیکن اس وضو تجدیدی کے بدلے میں تیمم جو ہے مشروع نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ آپ وضو تجدیدی کے بدلے میں آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ تیمم مشروع نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ باطہارت ہیں اور نماز کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آپ وضو تجدیدی کے بدلے میں آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں تیمم یہاں پہ مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت مقدسہ میں نہیں ہوگا۔ پانچواں مورد یہ ہے کہ مستحب غسل ہیں، واجب غسل نہیں، مستحب غسل۔ مستحب غسل کے بدلے میں بھی جو مستحب غسل ہیں ان کے بدلے میں بھی تیمم جائز نہیں ہے اور مشروع نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی غسل جمعہ کے بدلے میں تیمم کرنا چاہے تو یہاں پر جو ہے وہ تیمم مشروع نہیں ہوگا، یعنی جائز نہیں ہوگا۔ لہذا شریعت مقدسہ میں تیمم نہیں ہے غسل مستحب کے لیے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے موارد ذکر کیے کہ جہاں پہ تیمم مشروع نہیں ہے۔ لہذا میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ چند موارد ہیں کہ جہاں پر شریعت مقدسہ میں تیمم جائز ہے اور آپ کا وظیفہ تیمم ہے، یعنی چند کاموں کے لیے، چند عبادات کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں شریعت مقدسہ میں۔ اور چند موارد آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ جہاں پہ تیمم مشروع نہیں ہے شریعت مقدسہ میں، یعنی شریعت مقدسہ میں اس صورت میں تیمم نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ کے سامنے آخر میں وہ موارد بیان کرنے ہیں کہ جہاں پر آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے تیمم کریں گے، یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس مورد میں تیمم حتماً مشروع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشروع نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ والا تیمم محبوب ہو، مطلوب ہو، آپ رجا کی نیت سے، امید کی نیت سے آپ یہ تیمم انجام دے رہے ہیں کہ ممکن ہے مجھے ثواب ملے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تیمم محبوب ہو۔ اور اس کے دو مورد ہیں رجاء مطلوبیت کے۔ ایک
پہلا مورد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بستر پر پہنچ چکا ہے، سونے لگا ہے، لیٹ چکا ہے، بستر پر لیٹنے کے بعد یاد آیا ہے کہ میں تو وضو کی حالت میں نہیں ہوں۔ باوضو ہونا، باوضو ہو کر سونا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، مستحب ہے۔ تو ابھی بستر پر لیٹ چکا ہے، ابھی یاد آیا کہ میں باوضو نہیں ہوں، تو اس صورت میں اگر اس کے پاس مٹی پڑی ہے، اس پر اگر وہ تیمم کر لیتا ہے رجاء مطلوبیت کی نیت کے ساتھ، اگرچہ وہ پانی پر قادر ہے، وہ وضو کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے تیمم کر کے سو جائے گا، تو گویا کہ وہ طہارت کی حالت میں سو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص پانی کا استعمال کر سکتا ہے اور نماز جنازہ ادا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس پانی موجود ہے اور وہ اتنا ٹائم بھی ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے اور وضو کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وضو نہیں کرتا اور وضو کے بدلے میں تیمم کرتا ہے اور تیمم کر کے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، تو یہ والا تیمم کہ در حالانکہ کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ وضو کر کے نماز جنازہ کو در کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے تیمم کیا ہے، رجاء مطلوبیت کی نیت کے ساتھ اس نے تیمم کیا ہے، تو یہ والا تیمم رجاء مطلوبیت والا تیمم ہوگا اور اس کے ساتھ وہ نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے تیمم کی باس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ موارد ذکر کیے کہ جہاں پر تیمم شریعت مقدسہ میں ہے، پھر ہم نے وہ موارد ذکر کیے کہ جہاں پر شریعت مقدسہ میں تیمم نہیں ہے، اور دو مورد ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ جہاں پر آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے تیمم کریں گے۔ آج آپ کے سامنے تیمم کے احکام مکمل ہوئے۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ طہارت اور نجاست کے چیپٹر میں چلتی رہی۔ دیکھیں طہارت کے حصول کا 3 چیزیں سبب بنتی ہیں، ایک ہے وضو، ایک ہے غسل اور ایک ہے تیمم۔ تیمم ایک مرتبہ آپ وضو کے بدلے میں کرتے ہیں اور ایک مرتبہ غسل کے بدلے میں کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں طہارت کے حصول کا سبب بنتی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔